بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما۔ فہم القرآن آسان طریقے سے لیسن نمبر 4 میں آج آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم تکبیر، ہم نے آپ کو پہلے کہا تھا نا ہم نماز کا کورس کر رہے ہیں، تو سورۃ الفاتحہ تو ہم پڑھ چکے نا۔ آج ہم تکبیر یعنی جو نماز سے پہلے تکبیر تحریمہ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے ساتھ ثنا کے الفاظ اور رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو پڑھیں گے۔ گرامر میں آج ہم حروف کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اسماء ہم نے پڑھ لیے ہیں، جیسے نام ڈائریکٹ جیسے مسلم اور اس کی جب مؤنث پڑھی ہے اس کی جمع پڑھ لی ہے۔ پھر اسی طریقے سے ضمائر پڑھیں جو اسم کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جس میں پہلے ہم نے پڑھے تھے ضمائر منفصلہ جیسے ہوا، ہم، انت، انتم، انا، نحن، اور پھر دوسرے ضمائر بھی پڑھے تھے کہ جو لفظ کے آخر میں آتے ہیں، جو کسی کے ساتھ کسی کا تعلق یا ملکیت کو ظاہر کرتے ہیں، جیسے رب، ہو، رب کے ساتھ ملا کر ہم نے پڑھا تھا ہو، ہم، کا، کم، ینا۔ آج ہم کچھ حروف کو پڑھیں گے۔ تو سبق کا اعادہ تقریباً ہو گیا، جو آپ نے ہوم ورک کی اسی میں سبق کا اعادہ وہی تھا کہ اہدنا الصراط نہیں بلکہ کل کے سبق میں ہم نے کون کون سی آیت پڑھی تھی؟ ہاں بتا دیجیے۔ آیت نمبر 6 اور 7 کون کون سی آیت تھی؟ آیت نمبر 6 اور 7۔ تو کیا پیغام، جیسے آیت نمبر 6 جو تھی اس میں آپ کو کیا پیغام ملا ہے؟ ہاں، اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم دعا مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں۔ اور اس آیت میں کوئی خاص بات یا کوئی بہت ہی اچھی لگی ہے کوئی آپ کو بات اس سبق میں، کل کے سبق میں اہدنا الصراط المستقیم کے حوالے سے؟ یہ جو پورا سبق تھا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ پورا سبق تھا، تو کوئی اہم بات یا کوئی نئی بات یا کوئی بات جو کو بہت اچھی لگی اس سبق میں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انہی آیتوں میں بتا بھی دیا ہے کہ ہمیں کس کے راستے پر چلنے کی دعا مانگنا ہے۔ جو ہم نے اللہ سے مانگا نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے ایک رول ماڈل کے طور پہ کچھ لوگوں کا راستہ بتا دیا ہے کہ اس راستے پر یہ لوگ چل کے آئے ہوئے ہیں، تو اگر آپ ان کی اطاعت کریں گے، جس میں سب سے ٹاپ پہ ہم نے کس کا پڑھا تھا؟ انبیاء۔ اگر ان کی اطاعت کریں گے، اس راستے پر چلیں گے، تو گویا کہ آپ بھی کس کے راستے پر ہوں گے؟ ہدایت کے راستے پر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی اور کوئی بات؟ گرامر میں کیا پڑھا تھا وہ میں نے بتا دیا ہے، ضمائر پڑھے تھے جیسے جو لفظ کے ساتھ جڑ کر آتے ہیں۔ آج ہم تکبیر تحریمہ، تو اللہ اکبر، یہ ہم نماز کا آغاز تکبیر تحریمہ سے کرتے ہیں، تو اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ کیا معنی اللہ اکبر کا؟ سارے بولیں گے تک اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے۔ اچھا سوال ہے نا کہ اس کو تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ تکبیر تو ہو گیا نا اللہ اکبر کہنے کو، تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اللہ اکبر کہنا تکبیر ہے۔ اور تحریمہ، تحریمہ سے مراد یہ ہے کہ یعنی جسے حرام کر دینے والی، یعنی تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد ہمارے اوپر نماز کے علاوہ ہر کام حرام ہو جاتا ہے، وہ جائز اور حلال کیوں نہ ہو۔ کھانا کھانا جائز کام ہے نا، حلال ہے، لیکن ہمارے اوپر اس نماز کے دوران کیا ہو گیا ہے؟ حرام ہو گیا۔ اب تو آسان یہی کہ اللہ اکبر کہنے کے بعد ہمارے لیے ہر کام نماز کے علاوہ باقی سارے کے سارے کام کیا ہو جاتے ہیں؟ حرام ہو جاتے ہیں اس کے بعد۔ تو اللہ اکبر، اکبر کا معنی ہے سب سے زیادہ بڑا ہے۔ جیسے کبیر کہتے ہیں بڑے کو، کبیر کا معنی کیا ہے؟ بڑا۔ اور زیادہ بڑا اگر آپ نے بتانا ہو تو اس کے لیے کہتے ہیں اکبر۔ اور کثیر زیادہ، اور بہت زیادہ کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے؟ اکثر۔ تو وہی پیٹرن ہے اکبر، یعنی بہت زیادہ بڑا ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں نا اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، تو مختصراً اسباق یہ ہیں کہ پہلی تو بات ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کا مقابلہ کوئی اس کے سامنے نہیں آ سکتا، اس لیے کہ کائنات پوری دنیا کی ہر چیز جب اللہ رب العالمین نے بنائی ہے تو اسی کی بنائی ہوئی کوئی بھی چیز اس کے ساتھ مقابلے میں کسی بھی طور نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین قوت میں، عزت میں، شان و شوکت میں اور ہر اچھی صفت میں سب سے بڑا ہے۔ اور جتنا زیادہ آپ اللہ رب العالمین کے بارے میں علم حاصل کریں گے، اللہ کی صفات بالخصوص اور اللہ تعالیٰ کی تخلیق، ان چیزوں کے بارے میں آپ جتنا زیادہ علم حاصل کرتے جاتے ہیں نا، تو اتنے ہی زیادہ کیا ہوتی ہے؟ ایک تو اللہ رب العالمین کی تعریف دل سے نکلتی ہے، پھر اللہ رب العالمین کی جب آپ تخلیق کو دیکھتے ہیں نا تو اس کی ایک عظمت ہمارے ذہن کے اندر آتی ہے۔ آپ زمین کی مثال لے لیں، آپ
خلا کے اندر جو ہزاروں میں کس تعداد میں کہکشائیں جو گھوم رہی ہیں، آپ ان کی مثال لے لیں، آپ آسمان کی مثال دے لیں، دیکھ لیں کہ کیسے بغیر ستون کے اس کو اللہ رب العالمین نے تھامے ہوئے ہے. یہ سمندر کی مثال دیں، وہ سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان ساری مخلوقات کو دیکھیں انسان تو ایک دفعہ دھنگ رہ جاتا ہے ایک دفعہ انسان. اور وہ جو پیچھے پڑا تھا رب العالمین یعنی رب العالمین سورہ فاتحہ کے اندر ان تمام مخلوقات کی کیا کرنے والا ہے؟ پرورش کرنے والا ہے. تو یوں جب آپ اللہ کی صفات کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کرتے جاتے ہیں اتنا ہی زیادہ آپ کا یقین بھی بڑھتا چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر. یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ جو پہلی بات ہے نا اللہ اکبر کا، یہ جتنا بھی پیغام یہ لکھا ہوا تھا ابھی تک، اس میں ہم سب الحمدللہ کامل ہیں. ہم اللہ سے بڑا کسی اور کو نہیں مانتے ہیں. یہ عملاً بھی ہے اور یہ زبان سے بھی ہے. لیکن یہاں آ کر تھوڑا سا ہمارے کام خراب ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے ہم نے اللہ کو بڑا مانا ہے تو بڑے کی بات بھی مانی جاتی ہے نہیں مانی جاتی ہے. لیکن اگر فجر کے وقت اذان سننے کے باوجود میں اگر اٹھ کے نماز کے لیے نہیں گیا تو کیا میں نے اللہ کو بڑا مانا ہے؟ پھر میں نے کس کو اس وقت کس کی اطاعت کی ہے؟ یہ آج ابھی جو ہم نے لکھا نا اللہ کی اطاعت، تو اس وقت میں نے اللہ کی اطاعت نہیں کی، میں نے نفس کی اطاعت کی. پھر اللہ کی اطاعت ہی تو اللہ کی عبادت ہے نا. اگر میں فجر کی اذان سننے کے باوجود نماز کے لیے نہیں اٹھا، نہیں نماز پڑھی، نہیں نماز کے لیے گیا تو میں نے اپنے نفس کی عبادت کی ہے. آپ کہیں گے کیسے کوئی نفس کی عبادت کر سکتا ہے؟ اگر نفس کی عبادت نہیں کی جاتی عبادت تو پھر اللہ رب العالمین نے خود قرآن میں کہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہو؟ تو خواہشات کو معبود کیسے بنایا جاتا ہے؟ خواہشات کی پیروی کرنا. تو اللہ اکبر ہمیں پہلا سبق یہ دیتا ہے کہ جس طریقے سے ہم نے اللہ کی ذات کو کامل مانا ہے ویسے ہی اس کی احکام جو اس نے حکم دیا ہے ہم نے ان کی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. اللہ رب العالمین سے اس بارے میں دعا کیجئے کہ اللہ تو مجھے اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا. ہم نے کہا نا نیک کام کرنے کے لیے بھی ہم نے اللہ سے کیا مانگی؟ اس کی مدد. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ سورۃ الفاتحہ میں پڑھا ہے. تو ہم یہ کریں گے کہ اللہ تو مجھے اس بات کی توفیق دے کہ میں اپنی زندگی میں تجھے بڑا مانوں. اور یہ بڑا ماننا نفس سے بڑا ماننا مطلب اس کے جسم سے بڑا ماننا مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی باتوں کو ماننا ہے، اپنی نفس کو اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے. جی تو چاہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر اور سویا رہوں، لیکن اگر اس جی کے چاہنے پہ اللہ کا حکم غالب آ جائے نا تو پھر انسان چھوڑ دیتا ہے بستر. سردی ہو یا گرمی ہو جو بھی ہو پھر انسان اٹھ کے چلا جاتا ہے. اور میں ایک تو اپنی نفس کی اطاعت نہیں کروں اور دوسرے میں خاندان یا لوگوں کی باتوں کو نہیں مانوں، میں صرف اور صرف تیری باتوں کو مانوں. اور اس کے لیے پھر بات ساری کی ساری وہیں پہ آپ آ کے رک جاتی ہے جو میں پہلے دن سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت بھی قرآن سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے. کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ نے بتایا کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، تو وہ قرآن سمجھے بغیر ممکن نہیں ہے. تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا. پہلے عربی کے الفاظ پڑھ لیتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، پھر پڑھ لیجئے اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ ترجمہ کیجئے، میں صرف عربی پڑھوں گا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور یہ ذرا دیکھ لیجئے سارے مجھے، جب ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں نا تو یہ یوں ہاتھوں کیسے رکھا جائے. یہ جو ہتھیلی ہے یہ سامنے ہوتی ہے ایسے، ہم اکثر ایسے کر رہتے ہیں اصلی میں. تو اس کے لیے بھی ساتھ دوستوں کی یوں ہاتھوں کو رکھا جائے، ٹھیک ہے، ایسے سامنے کی طرف اور یوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے تکبیر تحریمہ کے لیے. اس کے بعد پھر ہم ثنا کی طرف چلتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، پاک ہے تو اے اللہ اور تعریف ہے تیرے لیے اور تیرا نام برکت والا ہے. اب ہم ایک ایک لفظ کا ترجمہ سیکھتے ہیں. سبحان، سبحان کے ساتھ جو ہم نے کل پڑھا تھا نا کا، وہی کا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو وہاں پر ہم نے اس کا معنی پڑھا تھا تیرا، کیونکہ اس کے ساتھ رب تھا نا، تیرا رب. تو یہاں پر سبحانہ کا، تو کا تو معنی ہو جائے گا تو یا آپ یا تم، جو معنی آپ کر لیں. سبحان کا معنی ہے پاک ہے. کیا معنی ہے سبحان کا؟ سارے بولیں گے سبحان کا کیا معنی ہے؟ پاک ہے. نہیں، سب کی آواز ہے سبحان پاک ہے، سبحان پاک ہے. جزاکم اللہ خیر. اور یہ لفظ سبحان تقریباً 41 مرتبہ قرآن کریم کے اندر استعمال ہوا ہے، مختلف جگہوں پر استعمال ہوا ہے. اللہم اے اللہ، اللہم یہ تو کوئی نیا لفظ نہیں ہمارے لیے. وَبِحَمْدِكَ، جیسے میں نے ایک سبق میں کہا تھا نا پہلے میں ہی کہ عربی میں ایک لفظ کے ساتھ 2-3 ٹکڑے یا 2-3 حروف یا الفاظ جڑے ہوتے ہیں. یہ وَبِحَمْدِكَ تو ہمیں تو ایک نظر آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ 1 2 3 4 حروف ہیں. ایک لفظ ہے اور باقی اس کے ساتھ حروف جڑے ہیں. وا کا معنی ہے اور. کیا معنی ہے وا کا؟ اور. بی کا معنی
सात, सारे नहीं बोलते। बी का माना सात, माशाल्लाह। हम्द का माना तारीफ, ये हमने पढ़ लिया है अलहम्दु के अंदर, तारीफ पढ़ा है ना। और का माना है तेरी, व बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए, या तेरी तारीफ के साथ भी तर्जुमा कर सकते हैं आप। वो कैसे बनेगा फिर? तेरी तारीफ के साथ पाक है तू अल्लाह, आप यूं भी तर्जुमा कर सकते हैं। और तारीफ है तेरे लिए, ये भी आप तर्जुमा कर सकते हैं, ठीक है। तो वह बिहम्दिका, और तारीफ है तेरे लिए। व तबारका, और बरकत वाला है। ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तबर्रुक, बरकत, हाँ ये इस्तेमाल होता है ना उर्दू में तकरीबन रोजाना है। तो वह तबारका, और बरकत वाला है। इस्मु का, ये हमने इस्म भी पीछे पढ़ लिया ना बिस्मी के अंदर, और का उसके साथ मिला हुआ है। तो इस्मु का क्या माना हो जाएगा? तेरा नाम। क्या हो जाएगा इस्मु का माना? फिर बोलिए इस्मु का तेरा नाम, माशाल्लाह। इस्मु का तेरा नाम, व तबारक इस्मु का, और बरकत वाला है तेरा नाम। क्या माना हो जाएगा? व तबारक इस्मु का, और बरकत वाला है। अक्सर हम पढ़ते हुए थोड़ा सा व तबारक को अलग को कसमु का को सीन के साथ जोड़ के ऐसे लगता है कि कसमु का एक लफ्ज बन जाता है। नहीं, वो असल में बोला तबारक का इधर पूरा होता है काफ के साथ, ठीक है। तो असल में काफ को किसके साथ जोड़ना है हमने? पीछे वाले के साथ, और फिर अगले को अलग लगना है, जरा मिलाकर पढ़ते हुए व तबारक इस्मु का बन जाता है। और बरकत वाला है तेरा नाम। मुख्तसरन असबाब देखते हैं। सुबहान अल्लाह, सबसे पहली चीज क्या है? सुबहानका अल्लाहुम्मा, पाक है तू अल्लाह। इससे मुराद क्या है? सबसे पहली जो बात है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात हर ऐब से पाक है, उसमें कोई कमी कोई नक्स कुछ नहीं। अल्लाह जालिम नहीं, अल्लाह कमजोर नहीं, अल्लाह को किसी की मदद की जरूरत नहीं है, अल्लाह को ऊँग नहीं आती, अल्लाह को नींद नहीं आती। ये सुभान है सारी का सारा। इस पे भी अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक कामिल हैं, हम मुसलमान इस पे भी क्या हैं? कामिल हैं। जैसे अल्लाह अकबर, अल्लाह को बड़ा मानने में कामिल हैं। लेकिन जो दूसरी बात है वो बहुत ही अहम है, और वही तस्बीह का, सुबहान का हकीकी माना और मफहूम और हमारी जिंदगी के लिए जरूरी वही है कि जिस तरीके से अल्लाह की जात में कोई ऐब नहीं है, कोई कमी नहीं है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह के फैसलों में कोई नक्स नहीं है। यहां आके हम डगमगा जाते हैं। जो अल्लाह के फैसले मेरी जात के लिए, मेरी जिंदगी के लिए जो है, जितने भी अल्लाह के फैसले हैं ना, अक्सर हम कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर शायद आपने पता नहीं आपके घरों में ऐसा हुआ होगा, लेकिन मैंने तो बहुत से लोगों को सुना है, खवातीन को, कि अल्लाह ने मेरे ही बेटे को उठाना था, अल्लाह मेरी सुनता ही कहां है, या अल्लाह ने किस घर में मेरे नसीब लिख दिए हैं। ये अल्लाह के फैसले पे राजी न होना, और सख्त अल्फाज हैं, अल्लाह के फैसले पे राजी न होने से मुराद बताए क्या है? अल्लाह ने जो फैसला किया वो गोया कि सही नहीं किया, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये सुभान की नफी हो जाती है। तो क्या मुराद है सुभान से? दूसरी मुराद, अल्लाह की तरफ से जिंदगी में मुझे जो भी इम्तिहान वाले हालात है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे उन फैसलों पे अल्लाह से कोई शिकवा और शिकायत नहीं है। और इस पे मैं पहले बात कर चुका हूँ। दरअसल उन फैसलों में हमारे लिए बेहतरी होती है, शायद वक्ती तौर पर हम कम अक्ली की बिना पर उस बेहतरी को समझ नहीं पाते, होती उन फैसलों में भी हमारे लिए क्या है? बेहतरी ही है। और ये जो चीज है ना, अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहना, ये तब तक नहीं आ सकती जब तक आपकी सोच पॉजिटिव ना हो, मुस्बत रवैया होगा, मुस्बत सोच होगी ना, तो फिर इंसान अल्लाह के हर फैसले पे क्या रहता है? राजी रहता है। और ये अल्लाह के हर फैसले पे राजी रहना अगर किसी को आ गया ना, उसको जिंदगी सारी उस शख्स को एहसास महरूमी नहीं होता है। जिंदगी सारी किसी भी चीज से मुझे ये नहीं मिला, ये तसव्वुर कभी नहीं आता है। क्यों? कि मुझे हर वही मिलेगा जो मेरे लिए क्या होगा? बेहतर। और बेशक एक चीज की मुझे तलब हो, मैं अल्लाह से दुआएं भी कर रहा हूं, और इसके बावजूद अगर वो मुझे नहीं मिल रहा, इसका मतलब यह है कि उसमें मेरे लिए क्या नहीं, उसमें मेरे लिए बेहतरी नहीं है। वो कहते हैं डिप्रेशन की बीमारी जो है वो अल्लाह की नाशुक्री का दूसरा नाम, इसी वजह से है, इसी वजह से हमें वो होती है। मतलब इंसान सोचते ना ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्यों हो रहा है, या मेरे साथ ऐसा क्यों है, सारे इसी वजह से। एक तो अल्लाह से दूरी है, अल्लाह से ताल्लुक नहीं है, और दूसरा ये तस्बीह हमारी कामिल नहीं है। आप देखिए ना कुरान में भी जहां कहीं तस्बीह और हम दोनों का जिक्र आता है ना, पहले तस्बीह है बाद में हमद है। यहां भी देखिए पहले तस्बीह है बाद में क्या है? आखिर कोई ना कोई तो अल्लाह की हम तारीफ कर रहे हैं, लेकिन उसमें उसको बाद में रखा है, तस्बीह को पहले रखा है। और अब आ रहे हैं हमद की तरफ। तारीफ और शुक्र, हम के दोनों माने तारीफ और शुक्र। तारीफ और शुक्र भी दीन की एक बहुत ही अहम बुनियाद है।
لیکن جب تک تسبیح کامل نہیں ہوگی حمد نہیں ہو سکتی. کچھ سمجھے اس بات سے, اس فکرے سے؟ جب تک تسبیح کامل نہیں ہے تعریف اور شکر حقیقی طور پر نہیں ہو سکتا. یہ میرے ہاتھ میں چھوٹا سا پریزنٹر ہے, مثال کے طور پر. موازنہ ہرگز نہیں کر سکتے اللہ کی تعریف کے ساتھ, لیکن سمجھانے کے طور پر. اس میں اگر میں جب اس سلائڈ کو آگے کروں یہ پیچھے لے کے چلا جائے, جب میں چلانا چاہوں یہ بند ہو جائے, لیزر آن کروں یہ نہ چلائے, تو میں کہوں گا یہ بہت اچھا ہے. نہیں. کیوں؟ اس میں عیوب ہیں, اس میں نقائص ہیں. اگر ہم کہیں اللہ کی ذات میں استغفر اللہ یا اللہ کے فیصلوں میں نقائص اس کی نفی کر دیتے ہیں, تو پھر کس منہ سے ہم الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں؟ اس لیے ابھی ہم سب نماز پڑھ کر آئے ہیں, تو کم از کم 3 دفعہ تو یہ پڑھا ہوگا. تو کیا ہم نے اس کو سوچ کے اس طریقے سے پڑھا ہے اللہ کی تعریف اور اللہ کی تسبیح کے طور پہ؟ نہیں. وہاں پر ہمارے دل میں شاید کسی کے ہوگا, میں نہیں کہتا نہیں ہے, لیکن اکثریت ایسے ہے کہ بس وہ کلمات ادا ہو رہے ہوتے ہیں. حقیقی طور پر شعوری طور پر سمجھنے والی بات کیا بہت ہی کم ہے. تو جب تک تسبیح کامل نہیں ہوگی تو حقیقی طور پر تعریف نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور تسبیح اور حمد میں فرق کیا ہے, اب یہ بھی دیکھ لیتے ہیں تسبیح اور حمد میں کیا فرق ہے. تسبیح کہتے ہیں نقائص کی نفی کرنا, جتنے بھی نقائص جتنے بھی عیوب ہیں نا ان کا انکار کرنا. جیسے اللہ کمزور نہیں ہے, کمزوری ہے کہ عیب ہے نا, تو وہ اللہ میں نہیں ہے. اللہ غالب نہیں ہے, اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. اور تعریف حمد کسے کرتے ہیں؟ تعریف خوبیوں کا بیان. اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ عظیم ہے, اللہ کریم ہے, جتنی بھی خوبیاں ان کا بیان کریں. تو یہ ہے تسبیح اور حمد کے اندر بنیادی فرق. مزید اس سے کیا ہے؟ تیسری بات, یہ تو دونوں باتیں ہوگی نا, سبحانک اللہم و بحمدک. اب ہے وتبارک اسمک, اللہ کا نام برکت والا ہے. اس برکت والے نام کو سمجھانے کے لیے میں اکثر سہارا لیتا ہوں قرآن کریم سے. اب قرآن میں برکت کسے رکھی ہے؟ اللہ ہی نے رکھی ہے نا, لیکن وہ ہمارے لیے سمجھنے میں تھوڑی سی آسانی ہوتی ہے. مجھے بتائیے رمضان المبارک جب سے یہ وقت چلا ہے تو یہ ہماری زندگی میں جب آتا ہے تو ہم نیکیوں کا بہت زیادہ اہتمام نہیں کرتے. کیوں کرتے ہیں؟ کسی نے سوچا ہے؟ برکت والا مہینہ ہے, ایسے ہے یا نہیں ہے؟ اور اس میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ کیا ہے؟ افضل ہے. خود اللہ نے کہا نا خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا یہ رات جب سے اللہ نے اس رات کو بنایا تھا, وہ یہ کہ اس رات سے مراد وہ وقت ہے, تو کیا تب سے اس کو یہ مقام حاصل تھا؟ نہیں تھا نا. کیا رمضان کو جب اللہ نے اس کو بنایا تھا تب سے یہ مقام حاصل تھا جو آج ہے؟ تو اس کا مطلب ہے, اگر معذرت کے ساتھ مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں یہ الفاظ کہہ دوں کہ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے اندر اپنا کوئی کمال نہیں ہے, اس رات میں اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے. اگر اپنا کمال ہوتا نا تو جب سے یہ تھی تب سے یہ اتنا ہی مقام والی ہوتی. تو پھر کیا ہو گیا آخر اس کو اتنا بڑا مقام ملا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دراصل وہ مقام, وہ برکت قرآن کی ہے کہ جس کی وجہ سے اس رات کو اتنا بڑا مقام مل گیا. وہ قرآن کی برکت ہے کہ جس مہینے میں آیا, اس قرآن کی برکت کی وجہ سے وہ مہینہ اتنا افضل ہو گیا. اب یہی بات ہم سمجھیں گے کس کے ساتھ, یعنی اللہ بابرکت قرآن ہے اور جس کی زندگیوں میں وہ بھی وہ قرآن آتا گیا وہ کیا ہو گیا؟ برکت والا ہوتا چلا گیا. ایسے ہی ہے کہ جب آپ کسی بھی کام میں, اللہ کا نام برکت والا ہے. اب قرآن کو برکت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے نا قرآن کو برکت دینے والے. تو سوچئے وہ خود جس کا نام برکت والا ہے, تو جب آپ اس برکت والے نام سے کسی کام کو شروع کرتے ہیں, کس کے نام سے؟ اللہ کے نام سے, تو اس کام کے اندر بھی برکت آ جاتی ہے. بسم اللہ ہی, اللہ کے بابرکت نام سے جب آپ کسی کام کو شروع کرتے ہیں تو اس کام کے اندر بھی کیا آ جاتی ہے؟ برکت آ جاتی ہے. وہ کام تھوڑا ہو تو کافی ہو جاتا ہے, اور اگر زیادہ ہو تو وہ قائم رہتا ہے, اور پھر شیطان بھاگ جاتا ہے اور آپ کو حفاظت مل جاتی ہے, اور پھر ہمت بڑھ جاتی ہے, اور ایک دل کو جس کو نہیں اطمینان قلب, سکون ملتا ہے دل کو. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی بات, اگر آپ دنیا میں ہمیشہ اللہ ہی کا نام لیتے رہیں گے نا تو یہ برکت والا نام, اس کو برکت میں سمجھا رہا ہوں نام سے, تو جب کل قیامت کے دن یا محشر کے دن اٹھیں گے نا تو ہمیشہ ہمیشہ کی برکتوں سے سرفراز ہوں گے. گویا کہ حقیقی کامیابیوں سے نوازے جائیں گے.
تو اس لیے ہمیں یہ کرنا چاہیے جو آپ نے بسم اللہ کے اندر پہلی عادت پڑھی تھی کہ ہر کام کے شروع میں کیا کریں آپ بسم اللہ پڑھیں, اس کا یہ فائدہ ہو جائے گا آپ کی زندگی میں. تصور, احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے گا. پہلے ہم اس کی عربی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے؟ اور اس میں آپ سے گزارش کروں گا, ہم اکثر دھیان نہیں دیتے. ہم کو نماز کیوں پڑھتے ہیں ویسے؟ اللہ کا حکم ہے نا, اس لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کریے, جس کے نتیجے ہم چاہتے ہیں اللہ راضی, اللہ نے فرض کر دی ہے اس لیے پڑھ رہے ہیں بس. تو نماز پڑھنا فرض ہے, اور فرض کیسے ہو کہ اس کا حکم کہاں پہ دیا گیا؟ قرآن میں. تو اس لیے یہ ہمارے لیے کرنا ضروری ہے نا, پڑھنا. نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. ایک اور چیز ہے جس کو ہم اکثر نماز کے اندر اس کو بھول جاتے ہیں, اکثر سوچتے نہیں ہیں. نماز کے اندر آپ قرآن کریم کی تلاوت کرتے نہیں کرتے؟ سورۃ الفاتحہ قرآن ہی تو ہے نا. اس کے بعد جو کوئی آیات پڑھتے ہیں سورۃ پر, وہ سب قرآن ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کو بھی ترتیل سے پڑھنا فرض ہے, کیونکہ قرآن میں اللہ نے خود کیا دیا ہے؟ حکم دیا, وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. اور قرآن کو کیسے پڑھو؟ ترتیل سے پڑھو. ایمانداری سے ہر ایک اپنے اپنے بارے میں سوچے کہ جب ہم چلے امام صاحب جب پڑھاتے تو وہ تو ان کی ذمہ ہوگی نا. اپنی جب آپ نماز پڑھتے ہیں خاموشی سے, اس میں جو سورۃ الفاتحہ اور باقی صورتیں یا آیات پڑھتے ہیں ان کو ترتیل سے پڑھتے ہیں, ہم یہ نہیں پڑھتے. اپنے اپنے بارے میں سوچا, آپ کو خود ضمیر آپ کو جواب دے دے گا. ترتیب سے کیا مراد؟ جی جزاک اللہ خیر. ترتیل کے اندر بہت ساری چیزیں, 3-4 چیزیں شامل ہیں, جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے, سب سے پہلی چیز جس کو ہمارے علماء کرام ہم جو تجوید میں بھی سب سے پہلی چیز ہے کہ ہر حرف کو اس کی درست جگہ سے ادا کرنا. مثلا انہوں نے مثال دی, ایک لفظ انہوں نے عین پڑھ لی ہے, آپ پڑھتے ہیں اعو, میں غلط پڑھوں گا پہلے پھر صحیح کروں گا. ایک میں نے پڑھا نا اعوذ باللہ, اب جب میں اعوذ پڑھا ہے نا تو وہاں پر لکھا ہوا رال ہے, تو میں نے اس کو زے پڑھ لی ہے. کیا اسے معنی بدلے گا یا نہیں بدلے گا؟ چینج ہو گیا نا. لکھا ہوا ہے الحمد, اور ہا, یہ ہا لکھی ہوئی ہے, لیکن اگر میں اس کو پڑھتا ہوں الحمد تو یہ گول آنکھوں والی ہا بن جاتی ہے. آپ الحمد لکھیں تو اس کا معنی تعریف رہتا ہے نہیں رہتا, تو معنی بالکل بدل جاتا ہے. اور اس چیز کی طرف ہم آج بہت کم دھیان دیتے ہیں. تو پہلا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے حروف کم از کم, اور وہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے اکثر کہتے ہیں کہ یہ مخارج ٹھیک کرنا مشکل ہے, یہ ساؤنڈز حروف کی مشکل ہے. انتہائی آسان ترین کام ہے. اور میں اگر آپ میں سے ہر ایک کی بات کروں, مجھے اندازہ نہیں کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے جو پہلے سے واقف ہیں, کتنے لوگ ہیں ویسے مخارج یا جو تجوید جانتے ہیں؟ چلیے درست آواز تھوڑا بہت جی, اور ماشاءاللہ. تو جزاکم اللہ خیر. سمجھا جاتا ہے مشکل ہے. میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہر ایک اگر انڈیویجولی اگر ایک فرد کی بات کریں گے نا, تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ میں ایک آدمی کو صرف 10 منٹ کے اندر یہ سارے مخارج ٹھیک کروا سکتا ہوں. یہ اتنا میرا کمال نہیں, یہ اتنا آسان ہے, کیونکہ خود اللہ نے کہا نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ, تو صرف سمجھنا نہیں, پڑھنا بھی اس کے لیے آسان ہے. وہ اتنا آسان ہے کہ صرف آپ 10 منٹ کے اندر سارے حروف کے مخارج آپ ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے لیے بھی میں چلیے انشاءاللہ ہم اس کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں کہ اس کا کیا کام کیا جائے, کیونکہ پہلا کام وہ ہے, درست پڑھیں گے تو سمجھیں گے, اگر پڑھتے ہوئے غلط پڑھ رہے ہیں تو معنی غلط ہوتا جا رہا ہے. آپ نے پڑھا ہے قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک, لیکن اگر میں پڑھتا ہوں قل هو اللہ احد, اللہ کی قسم کہہ دیجئے مراد نہیں ہے, کھاؤ کہ اللہ ایک ہے, کھاؤ. میں پڑھوں گا, ذرا سب اپنے اپنے طور پہ آنکھ بند کر کے سوچیں ہم لوگ کیسے پڑھتے ہیں. قل هو اللہ احد نہیں پڑھتے کہیں, ایسے ہی پڑھتے ہیں نا شاید, تو معنی پر کیا ہو گیا؟ کھاؤ کہ اللہ ایک, پر حقیقی معنی نہیں رہتا. نماز کے کلمات ہیں, تو میں جب پڑھوں گا تو کوشش کیجیے جتنا یہاں پر وقتی ہم درست کر سکیں. بلکہ اس کے لیے بھی میں پلان کر رہا ہوں انشاءاللہ 1-2 دنوں کے بعد میں آپ ہی سے مشورے کے ساتھ ہم کچھ طے کریں گے کہ اگر ہم سب ساتھ ساتھ وہ بھی ٹھیک کر سکیں تو وہ اور ہمارے لیے کیا ہوگا, اچھی بات ہو جائے. کچھ ہم آپ سے ایکسٹرا ٹائم نہیں لیں گے, اس کے لیے پریشان نہیں ہونا ہے. منڈے کو انشاءاللہ ہم اس پہ دیکھتے ہیں, کچھ آپ لوگوں سے مشاورت کے بعد میں اس کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں, تاکہ کم از کم درست پڑھیں. تو صرف کتنی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم قرآن ہی درست نہیں پڑھ سکے, باقی سب کچھ کر لیا ہم نے. اور میں 2-4 منٹ اضافی لے رہا ہوں. اس کے لیے ایک بات اکثر کہی جاتی ہے جو کہ بہت غلط رائج ہے ہمارے معاشرے کے اندر, کہ جو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے. بالکل درست ہے, حدیث ہے, اس کا انکار میں نہیں کرتا, وہ اتفاق ہے مجھے, اب میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن یہ اٹک اٹک کر پڑھنے والا ہے کون, ذرا اس کو تو پہلے ہم دیکھیں نا. ایک آدمی ہے جو ایم اے کر سکتا ہے, بی ایس کر سکتا ہے, تو گویا کہ اس کے اندر پڑھنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو پڑھنا جانتا ہی نہیں ہے, اس کے لیے ہے اٹک اٹک کر پڑھنا, اس کے لیے ہے دوہرا اجر. لیکن ایک آدمی گریجویشن کر سکتا ہے, ماسٹرز کر سکتا ہے, اور قرآن وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے, تو پھر اس کی یہ کیا, یہ کس چیز کا نتیجہ ہوگا؟ یہ
یہ لاپرواہی ہے، یہ قرآن کی اہمیت نہیں ہے. وسائل موجود ہیں، اسباب موجود ہیں، صلاحیت بھی ہے، پھر بھی نہیں پڑھتا، تو ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر نہیں ہے، گناہ ہے. تو ہم میں سے ہر ایک سوچے ذرا ہم کس کیٹیگری میں کریں. تو اس کو بھی کیا کرنا ہے، ہم نے درست کرنا ہے. اصل میں بات تب آ جاتی ہے جب ہماری نظر میں یہ اہمیت ہوگی کسی چیز کے لیے، تو پھر انسان سب کچھ کرتا ہے اس کے لیے. تو چلیے میں عربی کے الفاظ پڑھوں گا، آپ نے ساتھ پڑھنا ہے. سبحانک سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. ترجمہ کیجئے گا. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک. اور برکت والا ہے تیرا. اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں جی؟ ٹھیک ہو گیا. وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی اور تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. وَتَعَالَى یہ لفظ ہم اردو میں بہت استعمال کرتے ہیں. تعالی، اللہ تعالی، عالی شان، ارفع و اعلی. تو اس سے کیا مراد ہے؟ بلند و بالا ہے. کیا مراد ہے وتعالی سے؟ بلند و بالا. سارے بولیے گا. وتعالی بلند و بالا، وتعالی بلند و بالا. اور جدو کا یہ بھی لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. جد امجد، آبا و اجداد یعنی بزرگ. ٹھیک ہے. تو جدو کا تیری بزرگی، تیری بزرگی کیا ہے؟ بلند و بالا ہے. ولا الہ، بزرگی سے کیا ہے؟ بزرگی یعنی کبریائی، وہ بھی اس میں لے لیں گے. اور دوسرے دیکھیں جو جتنے بڑے ہوتے ہیں نا ہمارے لحاظ سے، تو ان کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں. یعنی ہم ان کی احترام بھی اس میں آ جاتا ہے، ان کی بات کو ماننا بھی آ جاتا ہے، اور اس کی قدرت، طاقت، قوت، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. ولا الہ، وا کا معنی ہے اور، لا کا معنی ہے نہیں. لا کا معنی ہمیشہ نہیں ہی ہے، اور الہ کا معنی ہے معبود. کیا معنی ہے الہ کا؟ معبود. پھر وہ الہ معبود. غیر کا یہ ہم نے غیر پیچھے پڑھ لیا، غیر المغضوب علیہم کا سوائے، اور کا معنی. اب اس میں دو باتیں ہیں. وتعالی جدک ولا الہ غیرک، تیری بزرگی یا تیری ذات سب سے بلند ہے. ٹھیک ہے. تیری ذات بھی سے کہہ سکتے اور تیری بزرگی بھی. اور دنیا میں کوئی چاہے کتنا ہی طاقتور حکمران کیوں نہ ہو، اللہ وہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر اس کی مثال آپ نے دیکھی، بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری موجود ہیں، لیکن سب سے بڑی جو مثال موجود ہے کہ تیرے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، فرعون کی مثال ہمارے سامنے ہے، جو کیا کہا کرتا تھا؟ فقال انا ربکم الاعلی. یہ فرعون کہا کرتا تھا. اور جب اللہ نے اختیارات چھینے تو زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے. وہ اغرقنا اعلیٰ، جب وہ غرق کر دیا اللہ نے تو اس وقت زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، جو کہتا تھا کہ میں سب سے اعلیٰ رب ہوں. تو جب تک اللہ نے اختیارات دیے ہوتے ہیں، جب چاہے وہ لے لے. دوسری بات ہے ولا الہ غیرک. اب ہم یہ کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو الہ کے تین معنی ہیں بنیادی، اور بھی ہیں، صرف یہی تین ہی ہیں، لیکن یہ بنیادی تین معنی ہیں. سب سے پہلا کہ جس کی پوجا اور پرستش کی جائے، یعنی جس کے سامنے سجدہ کیا جائے، جس کے سامنے جھکا جائے، جس کے لیے نماز پڑھی جائے. ایک معنی یہ ہو گیا. دوسرا ہے جو ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ بھی آپ کا الہ ہے. اور تیسرا معنی ہے جس کا حکم مانا جائے، جس کی اطاعت کی جائے. اب یہ سوچیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ولا الہ غیرک، ہم اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ربا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی میں پوجا اور پرستش کرتا ہوں، جس کے سامنے میں جھکتا ہوں. ربا تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جو میری ضرورتوں کو پورا کرے، اور اے اللہ تیرے سوا کوئی اور نہیں ہے جس کی میں اطاعت کرتا ہوں. یہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اعتراف کرتے ہیں، اور اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نماز کے بعد ہم کس کی اطاعت کرتے ہیں، اور اگلی نماز میں کھڑے ہو کے پھر ہم اسی چیز کا کیا کرتے ہیں؟ اعتراف کرتے ہیں. ان تینوں معنی میں اللہ کے سوا کوئی اور الہ اللہ کے سوا نہیں ہے، اور اس کی وحدانیت کا اقرار ہے اور شرک سے مکمل بیزاری ہے. اللہ ہم سب کو اسے محفوظ رکھے. اللہ رب العالمین شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. اور جب بھی یہ پڑھے نا ولا الہ غیرک یا لا الہ الا اللہ،
تو شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیے گا۔ اب پریکٹس سے پہلے میں ایک چیز اور تھوڑی سی اس کی طرف دھیان دلانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ یہ جو شاید میں نے پہلے ایک دن سبق میں کہہ بھی دی ہوگی، ثنا کے اندر ہم نے 5 باتیں کہی ہیں اللہ سے، سبحانک وبحمدک، اسمک یہ تیرا نام، جدک غیرک، سب کے آخر میں کا ہے نا، یہ کل آپ نے پڑھا تھا کا کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مخاطب کے لیے۔ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ مخاطب کے لیے، جو جس سے براہ راست ڈائریکٹلی مخاطب ہو، انڈائریکٹ بھی نہیں، ڈائریکٹلی مخاطب ہے اللہ تعالیٰ سے۔ تو سوچیے کیا ہم یہ ثنا کے کلمات پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو براہ راست مخاطب کرتے بھی ہیں؟ ہم اس چیز کو براہ راست مخاطب والے کلمات سمجھ کر پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے، یا بس عربی میں رٹے ہوئے الفاظ ادا کرتے ہیں؟ تو اس لیے آج کے بعد جب بھی آپ ثنا پڑھیں، جب بھی ثنا پڑھیں، سکون کے ساتھ ایک ایک لفظ کے اوپر، ایک ایک فکرے پر دھیان دیں، اور یہ محسوس کریں کہ آپ اپنے رب کے سامنے اسے مخاطب کی کلمات ادا کریں۔ اور حقیقت بھی تو یہ مخاطب ہی کی تو کلمات ہیں نا، تو مخاطب سمجھ کر اللہ کے ساتھ آپ ان کلمات کو ادا کریں۔ آج کے بعد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ایک کام کرنا پڑے گا، وہ بہت ظالم ہے، وہ اتنی آسانی سے آپ کو مخاطب کرنے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ کو، میری مراد شیطان ہے، اسے نہیں چھوڑنا ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھنے لگے نا، اس سے پہلے 1-8 منٹ کے لیے ایک تو اعوذ باللہ پڑھیں، اور دوسرا جو سب سے بڑا کام سوچ لیں کہ میں کرنے کیا لگا ہوں، کیا کرنے لگے ہیں ہم؟ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول میں نے سنایا تھا نا کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں، میں اللہ سے باتیں کروں، تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں اللہ سے باتیں کرنے لگا ہوں۔ ہم اگر آج اسباب کی دنیا میں دیکھیں، کسی بہت بڑے عہدیدار سے اگر ہمیں بات کرنے کا موقع ملے تو ہم اپنے الفاظ کو کس طریقے سے بنا کے پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کسی طرح یہ میری بات سے متاثر ہو جائے گی۔ تو بس یہ 2 چیزیں سوچ کے تھوڑی دیر رکے نماز پڑھے شروع کرنے سے پہلے، ہاں میں اللہ سے باتیں کرنے جا رہا ہوں، پھر وہ ساری چیزوں کو کیا کر دیں گے، آپ چھوڑ دیں گے، اور ان کلمات کے اوپر دھیان دے کے پڑھیں گے۔ عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے گا، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، یہ جو آخری بات ہے نا وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، پھر اس کی مناسبت سے پھر آپ کو اپنی زندگی دیکھنی ہوگی کہ کیا وہ واقعتاً اللہ کی اطاعت میں گزر رہی بھی ہے یا نہیں گزر رہی، یا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے ساتھ جھوٹ بول رہے ہوتے۔ اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنی ہی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر پڑھ لیجئے وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، جی ترجمہ کیجئے، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ اس کے بعد ہم سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں، تو وہ ہم نے پڑھ لی ہے، پھر ہم سورت پڑھتے ہیں کوئی اور یا آیات پڑھتے ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ آخر میں ہم نے 6 صورتیں پڑھنی ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ رکوع کی تسبیحات کی طرف۔ تو رکوع کے اندر پڑھتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے۔ اب دیکھیے آپ نے نماز کا آغاز کس لفظ سے کیا؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحان۔ اب اس کے بعد یہ پہلا قیام ہو گیا، قیام کے بعد دوسرا فعل ہمارا کون سا ہے؟ رکوع میں بھی آغاز کس سے ہے؟ سبحان سے، کوئی نہ کوئی تو بات ہے نا، تبھی تو سبحان ہے۔ تو سبحان پاک ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی سے پاک ہے۔ ربی، ربی کیا بولیں گے؟ میرا رب۔ میرے رب سے کیا مراد ہے؟ میری پرورش کرنے والا، میری ایک ایک ضرورت کو پورا کرنے والا۔ جیسے آپ کے بچے کبھی کبھار، حالانکہ آپ 5 بچے ہیں، آپ کے 3 ہیں 4 ہیں، سبھی کے آپ ہی والد ہیں، کبھی کبھار جس بچے کو یہ لگتا ہے نا آپ کو مجھ سے بہت زیادہ قربت میں، تو کہتے ہیں میرے ابو جی، کیا اس کے ابو نہیں ہیں؟ پھر بھی لیکن وہ اپنائیت، یا کبھی کبھار آپ اپنے بچے کو میرا بیٹا کہہ کے پیار سے بلاتے ہیں، تو دراصل اس لفظ میں بھی ایک پیار جھلکتا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمارے پاس ایک لفظ ہے ربی، میرا رب، اپنائیت کے ساتھ ہے، اور العظیم جو عظمت والا ہے۔ عظیم کا کیا مراد ہے؟ مانا ہے عظمت والا ہے، بڑھائی والا ہے۔ تو عظیم عربی میں عظم ہڈی کو بھی کہا جاتا ہے، اور اس سے مراد ہے کہ جس کو عاجز نہ کیے، گھمایا نہ جا سکے۔ تو عظیم ایسی ذات ہے کہ جس کو کوئی عاجز نہ کر سکے، عظیم ایسی ذات جس کو کوئی عاجز نہ کر سکے، جس کو کوئی جھکا نہ سکے۔
رکوع کے اندر ہم 4 باتیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور جب بھی آپ رکوع میں یہ بات پڑھیں ان چاروں باتوں کو تصور میں لا کے پڑھیں. سب سے پہلی بات ہے سبحان. یہ ساری وہی باتیں جو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. صلاح کہتے ہیں یعنی میرا رب ظالم نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، اسے نیند نہیں ہے، تھکتا نہیں ہے. یہ سارے عیوب کی وہاں پر ہم کیا کر دیں گے؟ نفی. یہ ہو گیا سبحان. دوسری ہے رب ہے. دوسری کیا ہے؟ پرورش کرنے والا ہے، اور ہر ایک چیز کی کروڑوں خلیوں کو، بلکہ ہمارے جسم کے اندر جو اربوں خلیوں اور جو ان کے اندر جو حرارے حرکت کر رہے ہیں، بظاہر دیکھنے میں باہر سے ان کو کوئی سپورٹ نہیں جا رہی ہے، ان سب کی وہ کیا کرنے والا؟ پرورش کرنے والا. یہ جو انسان کے جسم کے اندر جو خلیے ہیں ان کو جو جو چیز چاہیے تو اس کا وہاں پر کیا کرنے والا؟ ان کے لیے انتظام کرنے والا. اور تیسری بات ہے، بہت ہی اہم بات ہے، وہ میرا رب ہے. کس کا رب ہے؟ میرا رب. اپنائیت کے ساتھ میرے جسم کے ایک ایک ذرے کی پرورش کرنے والا ہے. اور چوتھی بات ہے، یہ بات میں کہہ چکا ہوں، اپنائیت سے پکارتے ہیں ہم. اور چوتھی بات ہے وہ عظمت والا ہے، عظیم ہے، ایسا بڑائی والا ہے، ایسی عظیم ذات ہے کہ جس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. اور کیا ہی پوزیشن ہے میری اور آپ کے رکوع کے اندر. اس رکوع کو ایسے نہ کیا کریں، شعوری طور پہ کریں. میں اپنی اوقات بتا رہا ہوتا ہوں. دراصل میں خود جھک کے اس چیز کا اعتراف کر رہا ہوں کہ میرا مقام یہ ہے کہ میں جس ذات کے سامنے جھکا ہوں اس کو کوئی جھکا نہیں سکتا. اس تصور کے ساتھ آپ رکوع کریں، اور جب جھکیں تو حقیقی طور پر کس کے ساتھ؟ تصور اور احساس کے ساتھ جھکیں. اور ایک رب بھی اپنے رب کی اپنائیت کے ساتھ آپ ان کلمات کو ادا کریں. پاک ہے میرا رب جو عظمت والا ہے. پڑھیے سبحانہ، پھر پڑھیے سبحانہ، سبحانہ ربی. الا پڑھتے ہیں تو ربی بن جاتا ہے. مطلب ملا کر پڑھنے کے لیے ہمیں یہاں پہ زبر لگانی ہے. العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. پھر پڑھیے، اور میں کہوں گا اپنائیت کے ساتھ پڑھیے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اب آپ ترجمہ کیجئے، میں عربی کے الفاظ پڑھتا ہوں. سبحان، پاک ہے، ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. میرا رب پاک ہے جو عظمت والا ہے. اس کے بعد پھر ہم رکوع سے اٹھتے ہیں تو پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ. سمع کا معنی ہے اس نے سنا، اور جب ہو جائے گا نا سمع اللہ تو سن لی اللہ نے. کیا معنی ہو گیا سمع اللہ؟ سن لی اللہ نے. سارے بولیے سمع اللہ، سن لی اللہ نے. سمع اللہ، سن لی اللہ نے. سمع اللہ، سن لی اللہ نے. اچھا یہ میں کیوں آپ سے بار بار ریپیٹ کرواتا ہوں؟ اس لیے کہ جب آپ نے سن بھی لیا، ٹھیک ہے، سن رہے ہیں نا، آنکھوں سے کیا کر رہے ہیں؟ جب بولتے بھی ہیں نا تو یہ ایک چیز آپ کے ساتھ 3 ذرائعوں سے جا کے آپ کے دماغ میں جا رہی ہے تو وہ زیادہ دیر تک محفوظ رہے گی دراصل. ٹھیک ہے، تو کیا معنی ہے سمع اللہ؟ سن لیا اللہ نے. لمن، لی کا تو اصل معنی لیے ہے، اور من کا معنی ہوتا ہے جو یا جس، جب درمیان میں آتا ہے. تو یہاں پر معنی ہو جائے گا اس کی جس نے. کیا معنی لمن؟ اس کی جس نے. لمن، اس کی جس نے. حمیدہ، آپ نے پڑھا الحمد، تو حمد سے بنتا ہے حمیدہ، تعریف کی، اور ہو اس کی. سمع اللہ لمن حمیدہ، سن لی اللہ نے اس کی جس نے اس کی تعریف کی. یہاں پر ایک چیز ہم اکثر جب نماز پڑھتے ہیں، اور یہ میں نے اکثر، اگر آپ میں سے کوئی نماز پڑھانے والے ہیں تو میں نے ان کو بھی نوٹ کی، یہاں پہ ہم چھوٹی سی مسٹیک کر دیتے ہیں. ہم پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد. اگر آپ ایسے پڑھتے ہیں تو بھی غلط ہو گیا ہے، اور اگر آپ پڑھا رہے ہیں سمع اللہ لمن حمیدہ تو بھی غلط ہو گیا ہے. کیوں؟ کہ اس کے آخر میں کیا ہے؟ اور ہو کا معنی کیا ہے؟ اس کی سے مراد اللہ کی، اللہ تعالیٰ ہے. کس کی تعریف کی آپ نے؟ اللہ کی تعریف کی نا. تو اس کو پڑھنا پڑتا ہے. اگر آپ ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اگر آپ ایک ہی سانس میں پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. اگر 2 سانسوں میں بھی پڑھتے ہیں تو حمیدہ پہ نہیں رکیں گے، حمیدہ، یہ جو یہاں سے آواز آئے گی، حمیدہ کے بعد ہا کی آواز آئے گی. تو سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد. تو تب اس کا معنی صحیح ہوگا. ورنہ یہ جو درمیان میں آخر میں اس کی یعنی اللہ کی، یہ نکل جائے گا درمیان سے، تو معنی میں غلطی ہوگی نا.
کمی آ گئی ہے. تو اس لیے جب بھی اس کو پڑھیں تو سوچ کے پڑھیں. اکیلے پڑھ رہے ہیں تو اگر ایک ہی سانس میں پڑھ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یا ربنا ولک الحمد. اور اگر سانس توڑ رہے ہیں تو سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد. جی اب ہم اس میں سے اسباق دیکھتے ہیں. جی جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو امام کہتے سمجھ اللہ باقی مقتدی جو کہتے ہیں ربنا لک الحمد. ہاں بس وہ تو الگ الگ پڑھتے ہیں. جی تو امام صاحب نے پڑھنا ہے سمیع اللہ لمن حمدہ. اب میں اکثر سنتا ہوں, ظاہر میں کسی کی وہ نہیں کرے غلط, لیکن ان کو ہمیں سوچ کے بغیر اکثر پڑھتے ہیں. اکثر سنیں گے آپ بھی شاید سمیع اللہ لمن حمدہ, یہ صحیح نہیں ہے. حمدہ یہ غلط ہے, یہ صحیح نہیں ہے. حمدہ تو تب جا کر یہ ٹھیک ہوگا جب آخر میں ہاں پڑھیں گے تو. بالکل جی. اللہ رب العالمین سب کی سنتا ہے یا نہیں سنتا ہے؟ سب کی سنتا ہے نا اللہ تعالیٰ. لیکن یہاں پر حمد کرنے والے کا خاص ذکر ہے کہ اللہ نے اس کی سن لی جس سے اس کی تعریف کی. اور یہ جو لفظ ہے نا سمیعہ, ابھی آپ آگے جا کے پڑھیں گے, یہ پرفیکٹ ٹینس ہے, یعنی پاسٹ ہے, ماضی کا ہے. تو ماضی میں کوئی کام ہو گیا ہوتا ہے تو تبھی کہا جاتا ہے اس نے مطلب کام مکمل ہو گیا ہے نا. ماضی میں کوئی بھی کام ہے تو وہ ہو چکا ہوتا ہے نا. تو یہ ذرا تھوڑا سا سوچئے کہ یہ کام کیا اگر اللہ نے سن لی ہے کس کی, کتنی پیاری بات ہے. اس سے دو مراد کہتے ہیں. ایک تو جو اللہ کی حمد کر رہا ہے نا شخص, اللہ نے اس کی حمد کو سن لیا ہے. اور دوسری بات بہت ہی اہم بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ آپ نے جو اللہ کی حمد کی ہے وہ اللہ نے سن لی ہے, یعنی وہ اللہ نے قبول کر لی ہے. ہاں اس کے بعد اسٹیمپ لگے کہ اللہ نے یہ کیا کر لی ہے, قبول کر لی ہے. اور دوسری بات کہ اللہ حمد کرنے والے کی سنتا ہے. اس لیے جب ہم یہ کہیں نا ربنا لک الحمد, اس کے بعد پھر ہم دوبارہ حمد کرتے ہیں. اب دیکھیے آخر کوئی دفعہ ہے نا اللہ نے سن لی, ہم پھر کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد. تو اس حمد کو ہمیں پورے شوق کے ساتھ کہنا چاہیے, دوبارہ حقیقی طور پر تعریف کے جذبات کے ساتھ کہنا چاہیے. میرے اللہ کو میری اور آپ کی حمد کی کوئی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں. کیا خیال ہے, کوئی ضرورت ہے میری اور آپ کی؟ وہ بے نیاز ہے اس سے. لیکن اس کی حمد کرنے کا سارے کا سارا اجر کسے ملتا ہے؟ وہ نہیں ملتا ہے. اور اگر کریں گے تو اپنا فائدہ, اور اگر نہیں کریں گے تو اپنا ہی نقصان ہے. تو اس لیے پورے شوق کے ساتھ کرنا چاہیے ہمیں یہ حمد. جی امام کے لیے بھی ربنا لک الحمد کہنا لازم ہے. اپنے طور پہ بعض کہتے ہیں کہ آپ اس کو جہری آسانی کے خاموشی کے ساتھ سری طور پر وہ کہتے ہیں. بعض کہتے ہیں وہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہے, اور جو مقتدی ہیں انہوں نے پڑھنا ہے ربنا ولک الحمد. اور بعض اس کے بعد بھی کلمات ملاتے ہیں, حدیث سے ملتے ہیں حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. تو یہ کلمات بھی پڑھ سکتے ہیں, اور ساتھ ہی پڑھ سکتے ہیں اور نہیں بھی پڑھ سکتے. ٹھیک ہے جی. امام کے پیچھے مقتدی نہیں پڑھ سکتے, مقتدی سے آگے پڑھے گا, جو بھی ہم اس سے آگے پڑھیں گے وہ پڑھے گا. ٹھیک ہے جی. عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے گا. سمیع اللہ, سارے پڑھیں گے سمیع اللہ لمن. میں اس کو پورا پڑھوں گا تاکہ ہم اکیلے میں تو ملا کر پڑھتے ہیں نا, تاکہ ہم اس کی عادی ہوں پڑھنے کے. حمدہ حمدہ سمیع اللہ لمن حمدہ. ترجمہ کیجئے سمیع اللہ لمن حمدہ, سمیع اللہ لمن حمدہ. تعریف کی تو پھر ہم کیا کہتے ہیں ربنا لک الحمد, اور ربنا ولک الحمد دونوں الفاظ حدیث میں ہیں. اے ہمارے رب. ربنا کے کیا معنی ہے؟ اے ہمارے رب, یعنی ہمارے جسم کے ایک ایک حصے کی پرورش کرنے والے تیرے ہی لیے ہے, یعنی اکیلا تو ہی مستحق ہے. ولکا, و اور لا کا معنی لیے اور کا معنی تیرے, یعنی اکیلا تو ہی مستحق ہے. الحمد تمام طرح کی تعریف کا حقیقی طور پر مستحق کون ہے؟ تو ہی ہے. اور تمام طرح کے شکر کا مستحق بھی اکیلا تو ہی ہے. یہ ہے الحمد کے دونوں معنی تعریف اور شکر ہے. تو ربنا کہتے ہوئے اس لفظ کے معنی کو ذہن میں لائیے تو خود بخود دل سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے. اے ہمارے رب. کبھی رب کو اپنائیت کے ساتھ پکار کے تو دیکھیے نا. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں نا کہ آپ کا رب آپ سے کتنا پیار کرتا ہے, ایک تو بات مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے سے اس کی ماں سے کتنا پیار کرتے ہیں, 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. عربی میں اصل میں لفظ 70 کثرت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, فگر ایگزیکٹ 70 مراد نہیں ہوتی ہے. اور آپ میں سے ہر ایک اگر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ سے کتنا پیار کرتے ہیں, مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں, وہ ایک حدیث مبارکہ ہے مفہوم اس حدیث کا
کہ بے شک اللہ رب العالمین کے رحمت کے 100 حصے ہیں. اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں. 100 میں سے ایک حصہ اللہ رب العالمین نے ساری کائنات میں تقسیم کر دیا ہے. یہاں تک کہ ایک گھوڑا یا یہ جو گھوڑے کی جو قسمت ہے اس میں سے کسی ایک کا ذکر ہے, اپنے بچے کے اوپر سے پاؤں اٹھا کر گزرتا ہے, یعنی اس کو بچاتا ہے تکلیف نہ پہنچے, تو وہ اس ایک رحمت کے حصے میں سے ہے. اب سوچیے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی مائیں دنیا میں آئیں گی, سوچ سکتے بھی نہیں. اس وقت دنیا میں اگر 750 یا 800 ارب لوگ موجود ہیں, تقریباً 8 ارب. تو ان 8 ارب لوگوں میں سے کتنی مائیں ہیں, یا ان 8 ارب لوگوں میں سے جتنا بھی پیار ہے والدین کے لیے, اولاد کے جس کے لیے, وہ اس ایک رحمت کے حصے سے ہے. اور جس کے پاس 99 حصے, باقی 99 حصے میرے رب کے پاس ہیں, وہ کتنا پیار کرتا ہوں. کبھی ہم نے اپنے رب کے پیار کو ویسے محسوس کیا ہے؟ آپ اگر اپنے رب کے پیار کو محسوس, میں نے تو دیکھا ہے, محسوس کیا جتنا کر سکا اپنے طور پہ. میں نے قرآن کریم کے اندر محسوس کیا کہ میرا رب مجھ سے کتنا پیار کرتا ہے. آپ اگر قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے نا, آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کا رب کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندے سے. آپ والدین, ایک بچہ اگر مسلسل والد کی نافرمانی کرتا رہے, پھر بالآخر والد اس سے ناراض ہو جاتا ہے. کئی والد ہم نے دیکھیں کہ جو اپنی اولاد کو اپنی نسل سے یا اپنی جائیداد سے کیا کر دیتے ہیں, آگ کر دیتے ہیں, نکال دیتے ہیں. یعنی وہ والد ناراض ہوا نا, تبھی تو اس نے ایسا کیا ہے. لیکن جو شخص اللہ کا مسلسل نافرمان انسان ہو, اللہ نے اس کو قرآن میں نافرمان انسان کہہ کے نہیں پکارا ہے. نبی علیہ السلام سے کیا فرمایا, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم, محبوب میرے بندوں سے کہیے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. اس سے زیادہ پیار کے کیا مثال میں دے سکتے ہیں کہ جو شخص مسلسل دن رات اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بھی میرا بندہ کہہ کے پکارتا ہے. اور اطمینان کیا دلا رہے ہیں, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں نے بہت گناہ کر دیے, کیا پتہ معاف کرے گا یا نہیں کرے گا. خود اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا, بے شک ان کا معنی کیا ہے, بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. اٹھا کے دیکھیے قرآن تو اندازہ ہوتا ہے. تو اپنے رب سے اپنے تعلق کو بنائیے, اپنے رب کو پہچانیے. آپ لوگ کیسا ہے میرا رب, اور اس کو پہچانیے. اور وہی بات جو کل میں نے آخر میں کہی تھی, اللہ کو ناراض کر کے زندگی نہ گزارے. ہم کس درجے کے, میں کہوں گا مسلمان ہی اللہ سے پیار کرنے والے ہیں. اگر ہم اللہ کو ناراض کر کے, میں سوچتا ہوں اکثر ہمیں اپنے لیے, میں سوچتا ہوں کبھی کبھار, رات کو نیند کیسے آ جاتی ہے ہمارے بستر میں, کیوں ہمارا دل تڑپتا نہیں ہے کہ میں نے آج اللہ کو ناراض کیا, اور ہم اس وقت اٹھ کے اللہ کو راضی کر کے کیوں نہیں سنتے ہیں. آج سے یہ سب بچے ہیں, نوجوان ہیں, بوڑھے, سارے اللہ کے بندے ہیں, اور اپنے رب کو کیا کرنا ہے ہم سب نے, وہ تو ناراض ہے ہی نہیں ہے, بس اس کی نافرمانی سے نکلنا ہے اور اس کو اپنائیت کے ساتھ پکارنا ہے. اور میں خود بھی یہ کرتا ہوں اور آپ سبھی سے یہ کہتا ہوں کہ روزانہ یہ کیجیے. ابھی تو نماز پڑھ کے آئے ہوں گے مجھے یقین ہے سارے, بس رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں. بے شک بہت لمبی دعا نہ کریں, میں منع نہیں کر رہا کہ نہ کریں, لیکن کم از کم مختصر کریں, اور وہ یہاں سے کریں, طلب سے کریں, اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کریں. میرے رب مجھ سے راضی ہو جاتا بس, اور اس کو راضی کر کے سوئیں, تو پھر دیکھیے گا. اور اس کے راضی پر انشاءاللہ خود بخود آپ دیکھیں کہ جب آپ رب کو راضی کر لیں گے نا, تو سب سے پہلا کام فجر کے لیے اٹھنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے اللہ کو کیا کر لیا ہے, راضی کر لیا ہے. تو بس اس لفظ کو اپنائیے, سے کہیے, معنی پہ غور کیجئے نا, تو خود بخود دل سے تعریف نکلتی ہے. دیکھیں پورے دل سے کبھی تو شکر کے جذبات کے ساتھ ان کلمات کو پڑھیے, اور کبھی اس کے تعریف کے ساتھ ان کلمات کو ادا کیجیے. عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے, ربنا, عربی کو سمجھیے, ربنا. اچھا ایک اور چیز, اگر آپ میں سے جن کو اتفاق ہوا, جو شخص ڈائریکٹ عربی کو سمجھتا ہے نا, وہ اردو میں آ ہی نہیں سکتی ہے. یہ جب ربنا, اے ہمارے رب, اے ہمارے رب سے وہ بات کبھی بھی نہیں آتی جو ڈائریکٹ ربنا سے آتی ہے. تو کوشش کیجیے آپ ساتھ ساتھ عربی بھی سمجھنا شروع کریں, مطلب عربی کو محسوس کریں, محسوس کریں.
اس کے اندر جو لذت ہے وہ اردو میں آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ اردو تو ترجمانی ہے نا. آپ نے نوٹ کیا ہوگا کبھی پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پر جو بڑے لوگ آتے ہیں، فار ایگزامپل کوئی عربی میں تقریر کرتا ہے، وہ انگلش میں ساتھ ترجمان کھڑا ہوتا ہے نا. ترجمان جو بولتا ہے اس کے اندر اس کے بولنے میں بات ہوتی نہیں ہے جو ڈائریکٹ بولنے والے میں ہوتی ہے. یہ دراصل اللہ کا کلام، اور وہ بھی اللہ کا کلام، اس کو ڈائریکٹ پڑھنے میں سمجھنے میں جو لذت ہے وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ اسی کو پتہ ہے جو اس کو سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، جب ہم اکثر عرب کے قراء کو تلاوت کرتے کرتے سنتے ہیں، کبھی کبھار وہ رو بھی رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے اوپر خشیت طاری ہوتی ہے، کبھی کبھار وہ جلال کے اندر پڑھتے ہیں، وہ دراصل اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ ان سے کیا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، پڑھیے گا. ربنا ربنا ولک الحمد، ربنا ولک الحمد. ترجمہ کیجئے، ربنا ولک الحمد، ہر قسم کی تعریف تیرے ہی لیے ہے. اس کے بعد ہم سجدے کے اندر جاتے ہیں، اور سجدے کی تسبیحات کا بھی آغاز کس سے ہے؟ سبحان سے. سبحان پاک ہے، ربی میرا رب، دونوں الفاظ پڑھ چکے ہیں. الاعلی، ہاں یہ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اعلیٰ اور رفع. ٹھیک ہے، تو الاعلی سب سے زیادہ بلند. علی جو کہتے ہیں، سوری کبیر کہتے ہیں بڑا، اور اکبر سب سے بڑا، صغیر چھوٹا، اصغر سب سے زیادہ چھوٹا، اور علی بلند، اور اعلی سب سے زیادہ بلند، اور الاعلی کہتے ہیں سب سے زیادہ بلند. تین باتیں تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. چوتھی بات ہے اس کے اندر، تو سجدے کی حالت میں انسان کی مکمل سپردگی ہوتی ہے. کس کے ہاں؟ اللہ کے ہاں. سجدے میں بھی چار باتوں کو تصور میں لائیے، اس کی پاکی ہے، اس کی ربوبیت ہے، اپنائیت ہے. یہ تینوں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں رکوع کے اندر. چوتھی ہے اس کی بلندی ہے، اور اس میں الاعلی سب سے بلند یہ ہے. اور یہ جو سجدہ ہے نا، یہ انسان کی حقیقی پوزیشن ہے. آپ نے یہ تو پڑھا نا کہ سجدے میں انسان اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. اور کتنا پیارا پیغام ہے سجدے کی تسبیح کے اندر. عملاً ہم نے اپنی پیشانی کو کہاں رکھا ہوا ہے؟ زمین پہ. اور اعتراف کیا کر رہے ہیں؟ سب سے، سر بولیں گے سب سے بلند ہے. خود زمین پہ سر رکھ کر اعتراف کر رہے ہیں سب سے کیا ہے؟ بلند ہے. تو ہمیں بشارت یہ ملی، بشارت نہیں خوشخبری یہ ملی کہ انسان سجدے میں اللہ کے سب سے کہاں ہوتا ہے؟ تو حقیقت طور پر پھر اس انسان کا مقام کیا ہے؟ اللہ سب سے بلند ہے. اللہ سب سے کیا ہے؟ اور اللہ اس کے قریب، بندہ اس کے قریب ہے سب سے زیادہ. تو پھر اس انسان کا مقام دکھنے میں تو اس نے پیشانی زمین پہ رکھی ہے، لیکن حقیقت طور پر اس انسان کا بھی مقام کیا ہوتا ہے؟ بہت ہی زیادہ بلند ہوتا ہے. سجدے میں اس بلندی کو اور اپنے رب کے ساتھ قربت کو محسوس کر کے سجدہ کریں. اللہ کی قسم جو سکون اس سجدے میں آتا ہے دنیا کی کسی چیز میں نہیں آتا ہے. کبھی اس کو احساس کر کے تو دیکھیے گا سجدے کو، اور اس میں پکاریے سبحان ربی الاعلی، میرا رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے. اپنائیے کے ساتھ جو سجدہ کر کے تو دیکھیے. اور یہ جو سبحان ہے، یہ تسبیح ہم تقریباً روزانہ 200 دفعہ کے قریب کرتے ہیں. آخر کوئی نہ کوئی، اور نماز میں بھی دیکھیے سب سے زیادہ ذکر شروع کیا سبحان سے، رکوع میں سبحان، سجدے میں سبحان. آخر کوئی نہ کوئی تو وجہ ہے نا جس چیز کو بار بار اللہ ہم سے دہرا رہا ہے نماز کے اندر. تو وہ یہی ہے کہ اللہ کے جس طریقے سے ذات کو کامل مانتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے فیصلوں کو بھی کامل مان لیجیے. تو وہ یہ کہ ہمارے ساتھ جو بھی ہو رہا ہے وہ 100% کیا ہوگا؟ فیصلوں میں درست ہے، کامل ہے. مجھے اس پہ اللہ سے شکوہ اور شکایت نہیں کرنا ہے. اور سبحان کے کئی پہلو ہیں جن کا ہم نے ذکر کر لی ہے. اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں کہ تسبیح کرتے وقت سجدے میں ہم نیچے جھک جاتے ہیں، اور رب بھی کہے کہ اپنائیت کے ساتھ وہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ میں بالکل راضی ہوں آپ سے، مجھے آپ کے کسی فیصلے پہ کوئی شکایت کوئی شکوہ نہیں ہے. اور یہ تبھی آئے گا جب ہمارا رویہ اور ہماری سوچ دونوں مثبت ہوں. ہر فیصلے کے اوپر اللہ کی کے حوالے سے ہماری کیا ہوگی؟ مثبت سوچیں گے تو یہ زندگی میں خود بخود آ جاتا ہے. اور یاد رکھیے اللہ رب العالمین کا جو بھی فیصلہ ہوتا ہے اس میں کوئی کمی کوئی نقص نہیں ہوتی. کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کہیں کچھ تو ہماری غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں، اور کچھ ہمارے لیے امتحان بھی ہوتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، اللہ خود کہا ہے کہ ہم آپ کو آزمائیں گے. ہوئے ہم بھی، میں اور آپ سب بھی اپنے بچوں کی تربیت کرنے والے ہیں. میں نے بچوں کی تربیت دیکھی ہے نا دنیا میں آج. شاید میں اپنی ذات کی بات کروں نا تو آپ یہ سوچیں کہ شاید میرے بچوں کا اللہ سے اتنا تعارف نہیں ہے. میرے بچوں کو ابھی چھوٹے ہیں کیونکہ ہم سب اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیں، شاید ہمارے بچوں کو ابھی جنت کا تعارف نہیں ہے. شاید ہم نے اپنے بچوں کو دوزخ کا تعارف نہیں کرایا کہ وہ کیا ہے.
شاید ہم نے اپنے بچوں کو اللہ کے ساتھ تعلق نہیں سمجھایا ہے. اور میں نے یہ فلسطین کی اتنے بچوں کا تعلق رب سے دیکھا ہے. وہ اتنا سا بچہ, اللہ کی قسم, میں نے اس کی ویڈیو جب دیکھی, بس بیٹھا کہہ رہا ہے یا ربی یا ربی. اس کے والدین نے اس کو سمجھایا ہے کہ مشکل کے وقت کس کو پکارنا ہے. ہم نے وہ پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوں گا تو میرے جسم سے کیا نکالیے گا؟ تیر نکالیے. اور شاید آپ نے اس بچے کو دیکھا ہوگا کہ جس ہاسپٹل میں ان کے پاس دوائی نہیں تھی کہ جگہ کو وہ سن کر سکیں, تو بچے نے کہا کہ میں قرآن کی آیات پڑھتا ہوں, آپ سٹیچز لگا دیجیے. اس بچے کے ایمان کا کیا مقام ہوگا ذرا سوچیے. اس جگہ میں آیات قرآن ہی پڑھتا ہوں, آپ لگا لیں ٹانکے میرے جسم کو. اور ایک بچے کو اتنا تقریباً اس سے بھی شاید وہ چھوٹا ہوگا بچہ جو میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے, اسے جب پوچھا ہو نا اس نے, تو اس نے کہا کہ ہم مسلمان ہیں, اللہ ہم سے امتحان لے رہے ہیں. آج شاید ہم اتنے بڑے ہو گئے نا, شاید ہمارا ایمان اس درجے کا نہیں ہے, لیکن ان معصوموں کو تو دیکھیے ذرا. اور وہ جب بھی میں نے ان کو دیکھا نا دعاؤں میں پکارتے ہوئے, آپ نے بھی شاید دیکھی ہوں گی ویڈیوز, اللہ کا لفظ انہوں نے کم استعمال کیا ہے, رب کا لفظ وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں. اور قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے دعاؤں کے ساتھ تقریباً رب کا لفظ استعمال کیا. ربنا آتنا, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ, ربنا اننا سمعنا, ربنا لا تؤاخذنا. یعنی ربنا کا لفظ قرآن میں بھی خود اللہ نے زیادہ استعمال کیا. اپنے رب سے کو پہچانیے, اپنے رب کے ساتھ تعلق کو بنائیے, اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کی پہچان کروائیے, اپنی اولادوں کو جنت کی پہچان کروائیے. اور جب آپ اولادوں کو جنت کی پہچان کروائیں گے, پرائورٹی کے اندر جنت ہوگی, تو انسان اس کے حصول کے لیے پھر کوشش کرتا ہے. اور کچھ ان کے اوپر ہم نے صبر کرنا ہے. یعنی بات چلی تھی حالات کے اوپر, تو ہم جب صبر کریں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ان اللہ مع الصابرین. کتنی بڑی خوشخبری ہے نا. جب آپ صبر کرتے ہیں نا, تو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. کسی کو اللہ کا ساتھ میسر ہو گیا تو اسے اور کیا چاہیے دنیا میں, ذرا یہ سوچیے نا. پھر انسان تو کہے گا بے شک میرا سب کچھ لوٹ جائے, مجھے میرا اللہ چاہیے. ٹھیک ہے, عربی کے الفاظ پڑھ لیجئے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. ترجمہ کیجئے. سبحان ربی الاعلی, سبحان ربی الاعلی. پڑھیے. سبحان ربی الاعلی سب سے بلند ہے. تو یہ بات میں نے پہلے کر دی تھی, لیکن آج کیونکہ پڑھا ہی اسی میں ہے نا, تو میں پھر دوبارہ کہوں گا یہ بات کہ جب بھی آپ سجدہ کر رہے ہوں نا, اس سجدے کو اپنی زندگی کا آخری سجدہ سمجھ کے کریں, اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ میں نے اسی سجدے میں اپنے رب کو راضی کر کے اٹھنا ہے. بس جلدی 3 دفعہ یہ کلمات سبحان ربی الاعلی یہ تسبیح نہ پڑھیں, سکون کے ساتھ پیشانی کو رکھیں زمین پہ, اور اپنے رب کے ساتھ اپنی قربت کو محسوس کریں, اپنے قرب کو محسوس کریں کہ میں اس وقت رب کے سب سے قریب آیا ہوں. اور اسی لیے کہا غالب اقبال کہ سجدہ عشق ہو تو عبادت میں مزہ آتا ہے, خالی سجدوں میں تو دنیا بسا کرتی ہے. شاید کہیں ایسا نہ کہ ہمارے سجدوں میں بھی دنیا ہی نہ بس رہی ہو. تو یہ تھا آج کا سبق. گرامر کا حصہ ہم نہیں کر رہے آج کے سبق میں, کیونکہ وہ ہم اس کو کل کریں گے, کیونکہ یہ تھوڑا آج کا سبق بھی لیندی تھا اور گرامر میں بھی تھوڑا زیادہ ہی ہے آج, تو اس کو ہم کل کریں گے. آج کے سبق میں ہم نے فنا, رکوع اور سجدے کی تسبیحات کو پڑھا ہے, اور رکوع کے بعد جو ہم حمد کرتے ہیں. تو اگر اس کے حوالے سے کوئی سوال ہو یا سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ میں آئے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. چلیں جزاکم اللہ خیر. میرے ساتھ دعا پڑھ لیجئے. ہم اختتام کی دعا پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.